امریکہ اور ایران کی جنگ ختم ہو چکی ہے۔ اس جنگ کے خاتمے کا کریڈٹ اگر کسی ملک کو جاتا ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان ہے، اور پاکستان نے بڑا تاریخی کردار ادا کیا ہے۔ دنیا کو تباہی سے بچانے میں جو کردار پاکستان نے ادا کیا ہے، مورخ اسے ہمیشہ سنہرے حروف سے لکھے گا۔ اگر پاکستان پر وقت کردار ادا نہ کرتا تو دنیا بہت بڑی تباہی کا شکار ہو جاتی، اور لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ ان کی ہلاکت کا خدشہ تھا۔ اور کہا یہی جا رہا ہے کہ بہت سخت قسم کا تصادم ہونے والا تھا، لیکن پاکستان نے بر وقت انٹروین کیا، اور اس انٹروینشن کے بعد دنیا کو تباہی سے بچا لیا گیا۔ اور نہ صرف امریکہ اور ایران بلکہ پوری عالمی دنیا اس کی معترف ہے کہ پاکستان کا کردار بڑا تاریخی تھا۔ اور اب اس کے بعد اس معاہدے پر جب سائن کیے ڈونلڈ ٹرمپ اور مسعود پزشکیان نے، جو ایرانین پریزیڈنٹ ہیں، تو اس کے فوراً بعد ایران کے جو صدر ہیں انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا اور پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ لیکن بہت سے لوگ یہ سوال کرتے نظر آتے ہیں کہ پاکستان نے تو اپنا کردار ادا کر دیا، لیکن اس جنگ کی وجہ سے جو پاکستانی عوام پر مسائل کے انبار ٹوٹ پڑے تھے، انبار آن پڑے تھے، ان سے پاکستانی قوم کا چھٹکارا کب حاصل ہوگا؟ مہنگائی کب ختم ہوگی؟ کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہیں وہ عام آدمی مسائل میں پس چکا ہے، اور پٹرول 460 روپے تک پہنچا تھا، 58-59 روپے تک پہنچا تھا، ابھی 299 تک پہنچا ہے۔ لیکن جو اشیاء ضروریہ ہیں ان کی قیمتیں ابھی تک نیچے نہیں آ سکیں۔ آپ دیکھیں گھی، ڈالڈا، چینی، آٹا، جو مٹیریل کنسٹرکشن کا مٹیریل ہے اس کی قیمتیں بھی ابھی تک نیچے نہیں آئیں، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ اس وقت مہنگا کیا گیا جب یہ کہا گیا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز جو ہیں وہ بڑھ چکی ہیں، کافی 80% تک پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز جو ہیں وہ نارمل ہو چکی ہیں، لیکن اشیاء ضروریہ جو ہے وہ ان کی قیمتیں کم نہیں ہو رہی، اور پاکستان کا جو عام آدمی ہے وہ مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے، مسائل کا شکار ہے، اور غریب کے لیے 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ بھی، اس کا اصول بھی کافی حد تک مشکل ہوتا جا رہا ہے، چیزیں کافی کمپلیکیٹڈ ہوتی جا رہی ہیں۔ توقع یہی کی جا رہی تھی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پیٹرولیم پرائسز کم کرنے کے ساتھ ساتھ فوری طور پر اس جانب بھی توجہ دے گی، اور مہنگائی کا جن جو بوتل سے باہر نکل آیا تھا اس کو دوبارہ بوتل کے اندر کر دیا جائے گا۔ لیکن ابھی تک اگر ہم کرایوں کی بات کریں تو پبلک روٹس کے کرائے جو ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ کے جو کرائے ہیں وہ بھی کم نہیں ہو سکے، جو دیگر جو کیریج کے کرائے ہیں وہ بھی اسی طرح ہیں۔ صرف اگر کسی کو فائدہ ہو رہا ہے تو مالدار لوگوں کو ہو رہا ہے، اور جو اینڈ یوزر ہے وہ ابھی تک نقصان میں ہے۔ پاکستان کی گورنمنٹ کو بہت بڑا کریڈٹ ملا ہے، انہوں نے کریڈٹ لیا بھی ہے، وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر اور دیگر لوگوں کو کریڈٹ بھی ملا ہے، ملنا بھی چاہیے، تاریخی کردار ادا کیا۔ لیکن پاکستان کے غریب عوام یہ سوال کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ جو ایک ناروا سلوک کیا جا رہا ہے مہنگائی کے حوالے سے، یہ مہنگائی کب ختم ہوگی؟ حکومت کی عالمی سطح پر کامیابیاں اپنی جگہ ہیں، اور اس سے کوئی بندہ، کوئی ذی شعور پاکستانی انکار نہیں کر سکتا، لیکن مزہ تو تب ہے کہ اس تاریخ ساز جو پاکستان نے ایفرٹ کیے، جو معاہدے کیے ہیں، ان کا فائدہ عام آدمی تک پہنچے، اور عام آدمی تک اسی صورت میں پہنچے گا کہ مہنگائی کم ہوگی۔ کہا یہی جا رہا ہے کہ ہم نے خود ذاتی طور پہ ایران میں دیکھا تھا کہ اس وقت پیٹرول 2 یا 3 روپے، چند برس قبل جب ہم گئے تھے ایران کے مختلف شہروں میں، تو پیٹرول پرائسز جو تھیں وہ 2 یا 3 روپے تھی پاکستانی اس میں، اور آج بھی اسی کے راؤنڈ اباؤٹ ہوں گی۔ تو اگر پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ پیٹرول، ڈیزل، آئل وہاں سے خریدے اور سستے داموں خریدے، آج جو ایران کے جو ذمہ داران تھے، ان کو عہدیداران تھے، انہوں نے بیان دیا ہے کہ جی ہماری جو آج پیٹرول بک رہا ہے وہ 20% زیادہ قیمتوں پر بک رہا ہے، وہ دنیا کو ایران تو جو قیمت ہوگی اسی پر دے گا، لیکن پاکستان اور ایران کے جو تعلقات ہیں وہ اس نیچ پر پہنچ چکے ہیں، اور جو پاکستان کے عوام، پاکستان کی گورنمنٹ نے جو ایران کے لیے قربانی دی ہے، اس کا یہ تقاضا ہے کہ پاکستان ایران سے اگر پیٹرول خریدتا ہے تو وہ ارزاں نرخوں پر، سستا نرخوں پر پیٹرول اگر اور ڈیزل پاکستان کو
دیا جائے تو اس سے یہ ہوگا کہ مہنگائی کم ہوگی. جتنا پیٹرول سستا ہوگا، جتنا ڈیزل سستا ہوگا، اس سے مہنگائی کم ہوگی، اور مہنگائی جب کم ہوگی تو عام آدمی خوش ہوگا، اور جب عام آدمی خوش ہوتا ہے تو اس کا ڈائریکٹ بینیفٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کو بھی جاتا ہے، لوگوں کو بھی جاتا ہے. کیونکہ جب عام آدمی خوش ہے، غریب آدمی خوش ہے، تو اس کے گورنمنٹ پہ کانفیڈنس بحال ہوتا ہے. گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں ان کو وہ کھل کر سپورٹ کرتا ہے، فالو کرتا ہے. لیکن جب مہنگائی کی وجہ سے عام آدمی متاثر ہو تو پھر وہ اس طرح کے اتنے بڑے انیشیٹو، یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جتنا بڑا کام کیا ہے پاکستان نے، پاکستانی عہدیداروں نے، پاکستانی گورنمنٹ نے، میاں شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے، یہ بہت بڑا کام ہے. پاکستان کی ہسٹری میں شاید اتنا بڑا کام کسی بھی پولیٹیکل لیڈر نے نہیں کیا، یا کسی بھی دور میں کسی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ سے نہیں ہوا. اور پولیٹیکل اینڈ ملٹری لیڈرشپس نے جو کام کیا وہ بڑا کام ہے. آپ تو لگ یہی رہا ہے کہ جو نوبیل پرائز ہے اس برس کا وہ بھی پاکستان کو ہی، یا پاکستان کی لیڈرشپ کو ملے گا، پولیٹیکل ملٹری لیڈرشپ کو ملے گا. یہ بہت بڑا کام ہے. لیکن اس کام کا فائدہ اس وقت تک حقیقی معنوں میں نہیں ہو سکتا جب تک لوگ جو ہیں وہ مہنگائی کی چکی میں پیس رہے ہیں. کیونکہ عالمی سطح پر تو پذیرائی پاکستان کو ملی ہے، لیکن جو مقامی جو لوگ ہیں، جو ہمارے عوام ہیں، ان کے کچھ گلے ہیں، کچھ شکوے ہیں. وہ گلے اور شکوے دور کرنا بھی گورنمنٹ آف پاکستان کی ذمہ داری ہے. گزشتہ جمعے کو یہ توقع کی جا رہی تھی کہ ڈیڈکشن ہوگی پیٹرولیم پرائسز میں، وہ نہیں ہوئی. اور مختلف قسم کے جو ہمارے وزیر پیٹرولیم ہیں ان کے بیانات سامنے آئے ہیں، تو لوگوں میں کافی جو تھا وہ اس حوالے سے خفگی تھی، غم و غصہ تھا. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اب جو آنے والا جمعہ ہے اس پر توقع یہ کی جا رہی ہے کہ پیٹرولیم پرائسز کم ہوں گی. اگر پیٹرولیم پرائسز کم ہوتی ہے تو یقینی طور پر اس کا فائدہ عام آدمی کو ہوگا. ہم بات کر رہے تھے ایران سے اگر ہم پاکستان پیٹرول لاتا ہے تو یہ بہت بڑی ایک کامیابی ہوگی. اور پاکستان اور ایران کے درمیان جو گیس پائپ اس کے پیٹرول کے ساتھ ساتھ جو گیس پائپ لائن کا منصوبہ ہے وہ بھی تاریخی ہے، اور کافی حد تک اس منصوبے پر کام بھی ہو چکا ہے. تھوڑا بہت رہتا ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اگر پاکستان کو گیس بھی دی جاتی ہے تو گیس سستی ہوگی. پھر ہمیں قطر یا دیگر ملکوں سے مہنگی LNG خریدنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جب گیس سستی ہوگی تو پاکستان میں LPG بھی سستی ہوگی. پاکستان میں جتنی بھی پیٹرولیم پرائسز ہیں یا پیٹرول کی جو مصنوعات ہیں وہ بھی سستی ہوں گی. اور جب یہ چیزیں سستی ہوں گی تو الٹیمیٹلی بینیفیشریز جو ہیں وہ پاکستان کے عوام ہوں گے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدے کیے جائیں، اور یہ معاہدے جو ہیں وہ جنگی بنیادوں پر کیے جائیں، تب جا کر پاکستانی عوام کو اس کا فائدہ ہوگا. ایران میں چیزیں جو ہیں وہ گیس بھی بہت زیادہ ہے، پیٹرول بھی بہت زیادہ ہے، اور وہاں پر بہت زیادہ سستا ہے. جب ایران کی گیس پاکستان آئے گی تو اس سے پاکستان کی صنعتوں کو بہت زیادہ ایک بوسٹ ملے گا. اور اس وقت پاکستان کی صنعتوں میں گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل ہمارے جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، اور پاکستان کی جو انڈسٹریل پروگریس ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. ہماری صنعتوں کا پہیہ رک گیا ہے. بجلی بھی پاکستان جو ہے ایران سے خرید سکتا ہے. سستی بجلی، سستی گیس اور سستا پیٹرول اگر یہ پاکستان لے آتا ہے، اور موجودہ اگر جو ہماری لیڈرشپ ہے، اگر اس کا جو ویژن ہے، یہ جو سوچ ہے وہ اچھی ہے، وہ بڑی شاندار ہے. اگر اس سوچ کے مطابق پاکستان میں یہ تینوں سستی چیزیں آ جاتی ہیں تو پاکستان میں ایک ترقی کا انقلابی ترقی کی بنیاد آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس سے ہو سکتی ہے. اور یہ پاکستان کے عوام کے لیے بہت بڑا ایک تحفہ ہوگا موجودہ لیڈرشپ کے لیے. وقتی طور پر تو لوگ شاید چیز ہماری جو یہ کامیابی ہے انٹرنیشنل، اس کو تو لوگ نہیں سمجھ سکے. لوگوں کے ذہنوں میں گلے بھی ہیں، شکوے بھی ہیں، خدشات بھی ہیں. لیکن جب یہ سمجھیں گے اور جب ہم تینوں چیزیں ایران سے خرید کر لے آئیں گے سستے داموں، یہ تینوں منصوبے جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے، تو پھر پاکستان میں عام آدمی خوشحال ہوگا، عام آدمی ترقی کرے گا. کسی بھی ملک میں جب انڈسٹریل ریولوشن آتا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس بجلی، سستی بجلی اور سستی گیس کا ہونا بڑا ضروری ہے. سستا جو پیٹرول ہے اس کا ہونا ضروری ہے. اس وقت پاکستان میں بجلی کی قیمتیں جو وہ آسمان تک پہنچ چکی ہیں. مہنگی بجلی خرید کر پھر آپ سستی پروڈکشن کر ہی نہیں سکتے. چائنا میں بجلی بھی سستی ہے، دیٹس وائی ان کی پروڈکشن جو ہے وہ سستی ہے. اور پاکستان میں بجلی بھی مہنگی ہے، گیس بھی مہنگی ہے، اور پیٹرول جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہا ہے. تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ پاکستان کے مسائل میں اضافہ کر رہی ہے. اور اگر یہ تینوں چیزیں پاکستان کر لیتا ہے
ایران کے ساتھ، تو پھر چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ ایران میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایران میں تمام تر سینکشنز کے باوجود، تمام تر پابندیوں کے باوجود جو اشیاء ضروریہ ہیں وہ سستی ہیں۔ پاکستانی روپے میں بہت سی چیزیں آپ وہاں سے خرید سکتے ہیں، پاکستان کے 100 روپے میں آپ وہاں سے بہت سی اچھی اچھی چیزیں خرید سکتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر شاید ایک تو پاکستان کی کرنسی کی جو صورتحال ہے وہ ایران کے مقابلے میں بہت زیادہ اچھی ہے، دوسری وہاں پر اشیاء ضروریہ جو ہیں وہ سستی ہیں، اور گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے لوگوں کا خیال رکھتی ہے۔ تہران کی اگر ہم بات کریں تو تہران میں میٹرو اسٹیٹ بنی ہوئی ہیں، 7 اسٹوریز میٹرو ہے، اور وہ میٹرو بڑی شاندار ہے، اس پہ جو بھی بندہ سفر کرتا ہے تو دل خوش ہوتا ہے۔ اور ہم پاکستانی تھے، جب ہم نے سفر کیا تو انہوں نے ہم سے وہ پیسے تک نہیں دیے، کرایہ تک نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا احترام بھی وہ بہت لوگ کرتے ہیں، اور پاکستانی بھی ایران کے لیے بڑی وہ کرتے ہیں۔ ہم انڈسٹریل ریولوشن کی بات کر رہے تھے، اگر انڈسٹریل ریولوشن پاکستان کی گورنمنٹ نے لانا ہے تو ان تینوں چیزوں کو آپ نے کیا کرنا ہے، ایران سے خریدنا ہے۔ ایران سے سستی گیس، سستی بجلی اور سستا پیٹرول خریدے بغیر موجودہ بحران کا حل ہونا جو ہے وہ مشکل نظر آتا ہے۔ آپ اسے بحران ہی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ مہنگائی کی چکی میں پیس رہے ہیں۔ آٹے کی قیمت دیکھ لیں، چینی کی قیمت آپ دیکھ لیں، گھی کی قیمت آپ دیکھ لیں، باقی جتنی بھی اشیاء کموڈیٹیز ہیں ان کی قیمت آپ دیکھ لیں۔ اشیاء ضروریہ جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملتان میں ایک بندہ، اس کے پاس بیٹے کی میت کو کفنانے کے لیے، کفن پہنانے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ یہ صورتحال ہے، اور اس صورتحال سے اسی صورت میں نکلا جا سکتا ہے کہ جب ہماری انڈسٹری جو ہے وہ اس کا پہیہ گھومے، اور انڈسٹری کا پہیہ تبھی گھومے گا جب ہم ایران کی جانب رخ کریں گے۔